السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف، آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے معنی مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سورۃ الاعراف سورۃ انعام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس میں 8 آیات واسألہم عن القریہ سے لے کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ تک مدنی ہیں، اور اس سورت کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ کتاب انزل، اے نبی یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے، یعنی یہ کتاب آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تیسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، یہاں کتاب سے مراد یہی سورت اعراف ہے، اور قرآن مجید میں جب کبھی سورت کے ابتدا میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی وہ سورت ہی ہوتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اور قرآن ایسی ہی 114 کتابوں یا صورتوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ پھر لفظ کتاب کا اطلاق پورے قرآن پر بھی ہوتا ہے، یعنی پورے قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس سے آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی اور آپ لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے یہ رد عمل ہوتا کہ کبھی صاف انکار کر دیتے اس کتاب کا، ان آیات کا، اس قرآن کی آیات کا، کبھی صاف انکار کر دیتے اور کبھی مذاق اڑانے لگتے تھے، کبھی اعتراضات شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کوئی معجزہ، کبھی کوئی حسی معجزہ، کبھی کوئی بات کا مطالبہ شروع کر دیتے۔ غرض یہ کہ ان کی طرف سے باتیں جو تھیں وہ حوصلہ پست کرنے والی اور دل شکنی کرنے والی، دل کو خراب کرنے والی باتیں ہوتی تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی باتوں سے اذیت دیتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی حوصلہ افزائی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ کی طبیعت میں سخت گھٹن پیدا ہو جاتی، آپ پریشان ہو جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ قرآن لوگوں تک صرف پہنچا دیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اور انہیں ڈرائیں کفار سے جو بھی رد عمل ہو رہا ہے یا وہ ہدایت قبول نہیں کر رہے، تو اس کے لیے آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ البتہ اس قرآن کے سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے کہ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، جو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، جو ان کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط بنا دے گا۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ،
اور یاد دہانی سے مراد عہد الست بربکم کی یاد دہانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا تو اس وقت پوری مخلوق پیدا ہو گئی تھی، جس میں اور آپ بھی تھے، اور جتنے بھی سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، جتنی بھی مخلوق تھی وہ سب کی سب آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے سے پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے عہد لیا تھا الست بربکم، تو سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا وربنا، سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد جو ہے اس کی یاد دہانی بھی ہے کہ ہر انسان کے تحت شعور میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ قرآن اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے اور اس عہد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، لوگوں جو کتاب تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو جو تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو تمہاری طرف ہر چیز کے رب اور مالک کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی مت کرو، اور سرداروں کی اور قائدوں کی اور قوانین کی پیروی مت کرو۔ جو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو اس کتاب میں بیان فرمایا ہے، صرف اسی کی اتباع کیجیے۔ آج بھی غیر مسلم جو ہیں، غیر مسلم قائدین سے مسلمانوں کو کسی طرح کے قواعد و احکام اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ شریعت کے مسائل جو ہیں علماء یہود سے پوچھیں، زہد اور رہبانیت کے لیے ہندی اور یونانی فلسفے کے محتاج ہوں۔ آج انسان کسی چیز کا محتاج ہے کہ ادھر ادھر اپنے دین کے مسائل، شریعت کے مسائل پوچھتا پھرے، یا پھر روس اور چین سے شریعت کے مسائل پوچھے، سیاسی نظام کے لیے امریکی جمہوریت کو اسلام کے اندر گھسائے، بلکہ انسانی زندگی کی ہر طرح کی ضرورت کے لیے انہیں یہ کتاب اور رسول کی سنت کافی ہے۔ ہم سب کو بھی ان ساری زندگی کے ہر طرح کے مسائل کے لیے، ہر طرح کی ضرورت کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کافی ہے، مگر آج کل کے مسلمان یہ بات ذرا کم ہی سمجھتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا، پھر اس کے بعد آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح اللہ سورۃ الحج میں بھی فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، اور آج تم دیکھو گے کہ ان کی چھت کو ان کے اوپر ہی گرا دیا تھا، وہ اپنے مکان کے اندر ہی چھتوں کے نیچے گرے پڑے تھے، یہاں تک کہ جن کنووں سے وہ پانی پیتے تھے وہ کنویں بھی ہم نے خشک کر دیے، ناکارہ کر دیے، اور جن عالی شان محل میں وہ بستے تھے، وہ رہتے تھے، محلوں میں، قصروں میں اور بنگلوں میں جو رہتے تھے، ان کو بھی ہم نے ویران کر دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ القصص میں بھی فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر اترا رہی تھیں، اپنے مال و دولت پر، دنیا کے عیش و آرام پر، دنیا کی لذتوں میں مگن تھیں اور اترا رہے تھے اور اکڑ کر چل رہے تھے، تو ہم نے ان کے مکانات جو تھے جن میں وہ رہتے تھے سب کے سب ہم نے تباہ اور برباد کر دیے، مگر کچھ تھوڑے ہی تھے جو 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 جن میں لوگ بچ سکے، ان میں کوئی بھی نہیں بچ سکا مگر بہت کم لوگ جو ان میں بچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ان کے بعد ہم ہی ان کے مکانات کے اور ان کے مال و اسباب کے وارث ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اللہ اکبر۔ پھر جن پر ہمارا عذاب آیا تو وہ یا رات کو آتا تھا یا دن میں آتا تھا جب وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، کہ یہ دونوں وقت جو ہیں غفلت کے ہیں، لہو لعب کے وقت ہیں اور غفلت کے وقت ہیں۔ اسی ٹائم انسان جو ہے آرام کرتا ہے اور مستیوں میں لگتا ہے یا پھر استراحت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی عذاب آیا بستیوں کے رہنے والوں پر تو ایسے ہی اسی وقتوں میں عذاب آیا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کیا؟ اب بھی یعنی آج ہم بھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مستیوں میں اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہے کہ ہم پر بھی اس کا عذاب رات کو یا دن کو یا کہیں پہ بھی چلتے پھرتے آ سکتا ہے؟ کیا ہم بے خوف ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے، کبھی بھی اللہ اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، گناہوں کی پاداش میں، شرک و بدعت کی پاداش میں۔ آج دیکھیے شرک و بدعت کتنا ہو رہا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے جو یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ کس لیے برداشت کر رہا ہے؟ کہ وہ یہی چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے اور یہی اس کے سوچ میں ہوتا ہے کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید میرا بندہ اب پھر آئے، اب پھر میری طرف لوٹ آئے، شاید اب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور 2 گھڑی بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے میرے آگے توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کس لیے کہ اللہ کا وصف ہے غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں بھی فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دنیا میں بری چالیں چلتے ہیں، مال و دولت کے نشے میں بری چالیں چلتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آئے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، ان کو چلتے پھرتے ہی پکڑ لے۔ پس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یا ڈرا دھما کر ان کو پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرا دھما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے، اسی لیے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور جا بجا قرآن مجید میں اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ فلانی قوم کو میں نے دھسا دیا، فلانی قوم کو میں نے غرق کر دیا، جیسے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کی قوم کو بھی غرق کر دیا، جیسے قارون کو دھسا دیا زمین پر، جیسے آسمانوں سے میں نے پتھروں کی بارش فرما کر بارش دے کر میں نے لوگوں کو تہس نہس کر دیا، جیسے کڑکدار آوازیں آسمان سے جب آئیں تو سب کے دل دہل گئے اور کلیجے باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب آیات بتا کر اور مسلمانوں کو بتا کر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، آؤ توبہ کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ تو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تھا تو ان کی پکار یہی تھی کہ ہائے بلا شبہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جب عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ جب ان کے پاس عذاب آیا تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے اور اس بات کا اعتراف کرنے لگے کہ واقعی وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور یاد رکھیے کہ اللہ کی گرفت جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی تنبیہات سے، اللہ کے ڈرانے سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ یہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی قصور ہے، ہمارا ہی قصور تھا، ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم ہی دنیا میں مست ہو گئے تھے، ہم ہی اللہ کو اور رسولوں کو بھول گئے تھے۔ مگر میری بہنوں، وقت گزرنے کے بعد ایسا اعتراف کرنا اور جرم اقبال کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، توبہ اور استغفار کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس وقت حسرت و یاس کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے 20 ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اسی وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لو اور عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، پھر تم عبرت حاصل کرو اور توبہ اور استغفار کرو اور اللہ کے آگے سر جھکاؤ؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے لگ جائیں اور شرک و بدعات سے توبہ کر لیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے، ان سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، یقیناً تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امتوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے اس کے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اسی طرح وہ رسولوں سے بھی پوچھے گا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ جب کسی قوم پر ایسا عذاب آتا یا اس کے جرائم کی مکمل سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی عادی مجرم کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آئندہ اس کے ظلم سے لوگ محفوظ رہیں۔ بالفاظ دیگر اس قوم کے مظالم دوسری اقوام کو بھی متاثر نہ کرنے لگیں۔ پھر ایسے مجرموں پر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوگا۔ کب؟ قیامت والے دن۔ ایک طرف تو رسول ہوں گے جو ان قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور دوسری طرف وہ مجرم قومیں ہوں گی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ پھر دونوں کی شہادتیں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبیوں کی شہادت یہ ہوگی جب نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ شہادت دیں گے، رسول کہیں گے یا اللہ میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر چونکہ قوم جو ہے جن کو پیغام پہنچا دیا تھا رسولوں نے، تو وہ قوم جو ہے ڈر رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم انکار کر دیں گے اور اس کو پتہ چل جائے گا اور اس کو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا۔ اس خوف کی بنا پر کہ ہم کو سزا نہ ہو، وہ رسولوں کی شہادت کے خلاف گواہی دیں گے اور یہی کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور کوئی پیغام ہم کو رسولوں نے نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پوری حقیقت حال واضح کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے۔ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم غیر حاضر نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اور اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، دل کے بھیتوں کو جانتا ہے، زمین کے نیچے کیڑا کیا غذا لے رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اور کون سی سمندر میں کون سی مچھلی کیا کر رہی ہے اور کیا کھا رہی ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، کس وقت وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پتا نہیں جھڑتا اپنے درخت سے مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں ہے
مگر اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی بات اس سے مخفی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر غائب کی اس کو پہچان ہے، اور ہر غائب کو جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ قوم کے لوگ رسولوں کی شہادت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وضاحت کے باوجود، ان کے جھوٹ بولنے کے باوجود ان پر جرم سزا جو ہے ان پر عائد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء و جوارح کو اللہ زبان عطا کرے گا، جس سے جرم کے دوران کام لیے گئے تھے، یعنی زبان، آنکھیں، کان اور ہاتھ پیر، جو برے کام کرتے رہے تھے، ان انسانوں کے جرم کی گواہی دے گا کہ اللہ فلانے وقت اس نے یہ چیز دیکھی تھی، فلانے وقت اس نے اپنے ہاتھ سے یہ غلط کام کیا تھا، فلانے وقت یہ ان پیروں سے چل کر فلانی غلط جگہوں میں، غلط راستوں میں چلا تھا اور غلط جگہوں میں گیا تھا، اور یہ اس کے اعضاء جو ہیں اس مجرم کے خلاف شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ پھر جب شہادت کی تکمیل ہو جائے گی اور جسم، اس کے اعضاء جو ہیں، مجرم کے اعضاء جو ہیں، وہ جب جواب دے چکیں گے تو اس وقت ان پر اللہ تبارک و تعالی جرم عائد کرے گا اور ان کو اللہ تعالی سزا دے گا۔ جیسا کہ بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان قرآن کی دوسری آیت میں بھی یہ وضاحت فرمائی ہے۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ان تصریحات سے ضمناً چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں بے شمار مجرم ایسے ہیں جو ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، مگر کسی قسم کی سزا پائے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں، کسی کا مال لوٹا، کسی سے زنا کیا، کسی کو کچھ کیا، کسی پر تشدد کیا، کسی پر الزام بازی کی، بہتان لگایا، جو بھی کچھ کرتے ہیں، شرک کیا، بدعات میں پڑے رہے، بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں کی سزا دیے بغیر ہی دنیا سے رخصت کر دیتا ہے، فوت کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ وہ تو عادل ہے، وہ تو حاکم ہے، حکم ہے، حاکم ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان مجرموں کو سزا ضرور ملنی چاہیے تھی جو بغیر سزا کے فوت ہو گئے، اور علی رؤوس الشہادات ملنی چاہیے کہ قیامت والے دن ان کے اوپر شہادات دیں جن کے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سو کو بغیر دنیا میں عذاب دیے، سزا دیے رخصت کر دیتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر قیامت والے دن ان کے اوپر شہادتیں ہوں گی، ان کا جسم خود، ان کے اعضاء خود ان کے خلاف جب شہادت دیں گے، تاکہ کسی کو اس کے جرم کی سزا نہ زیادہ ملے اور نہ اس پر ظلم ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ علی رؤوس الشہادات ان کو عذاب دے گا اور سزا سنائے گا، اور پھر انسان جو ہے ایک دوسری زندگی اس کو ملے گی جس میں ایسے تمام تر مقدمات کے فیصلے ہوں گے۔ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی اس کو ملے گی، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، اور ان کے خلاف، ان مجرموں کے خلاف ان کے اعضاء و جوارح شہادت دیں گے، تو پھر اس وقت تمام تر مقدمات کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور دوسری بات یہ مستنبط ہوتی ہے کہ قاضی جو ہے محض اپنے علم کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ نہیں دے سکتا، بلکہ فیصلہ اور سزا شہادتوں کی بنا پر ہی دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ دور نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ لوگوں کی اس کے ہاں آمد و رفت کی وجہ سے اس کی فحاشی کھل کر سامنے آ چکی تھی، اور زبان عام ہو گئی تھی، یعنی تمام لوگوں کے زبانوں پر عام ہو گیا تھا
کہ یہ فاحشہ عورت ہے۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر شہادتوں کا نصاب اور نظام نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، والوزن، قیامت کے دن اعمال کا تلنا، الحق برحق ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ظلم بھی نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو پیش کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النساء میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی کسی نے تو اس کو اللہ تعالیٰ دو چند کر دے گا، زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، اور اس کو عنایت فرمائے گا، اور اپنے پاس سے اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ القاریہ میں بھی فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کی ترازو بھاری ہو جائے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پسند کے مطابق عیش و آرام میں رکھے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور اس کو اتنا عیش دے گا کہ اس کو دنیا میں بھی ایسا عیش کبھی نہیں ملا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن ہلکے ہو جائیں گے، جس کی ترازو ہلکی ہو جائے گی، ترازو کا پلڑا، گناہوں کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں جو ہے، اس کی جگہ جو ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے جس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے نیکیوں کو زیادہ کر دے، اللہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہمارا بھاری کر دینا اپنی رحمت ربت سے، برکت سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں بھی فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جن کے عمل بھاری ہو گئے وہ فلاح پائیں گے، جن کے عمل جو ہے ہلکے ہو گئے تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو جنہوں نے خسارے میں ڈالا، اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو روز قیامت میزان میں کس چیز کو رکھا جائے گا، کس چیز کو رکھ کر وزن کیا جائے گا، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال اگرچہ اعراض ہیں مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اجسام میں تبدیل کر دے گا، ان کے مجسمے بنا دے گا۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بادل یا دو سائبان ہیں، یا صفیں باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی، جو سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، یا تو بادل ہے، یا دو بادل ہیں، یا دو صاحبان ہوں گے، یا صفے باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہوں گی جو ان پر سایہ کیے ہوں گے قیامت والے دن۔ اسی طرح صحیح حدیث میں قرآن مجید میں ہے یجیء القرآن یوم القیامت كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وَأَضْمَأْتُ نَهَارَكَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس ایک ایسے نوجوان کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا، تو وہ قرآن کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قاری کہے گا میں تو آپ کو نہیں جانتا، قرآن پڑھنے والا کہے گا میں تو آپ کو نہیں جانتا، تو وہ جواب دے گا میں وہ قرآن ہوں جس نے
تم کو رات کو بیدار رکھا اور دن کو تم کو پیاسا رکھا تھا. اللہ اکبر. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. اور حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ میں سوال قبر کے قصے میں ہے. جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو برا بن عازب کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ. اللہ اکبر. اور مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، اچھے کپڑے اور عمدہ خوشبو والا آدمی آئے گا. جب قبر میں مومن کو دفن کر کے لوگ چلے جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوں گے، اور وہ اپنے سوال جواب میں پورا جب اتر جائے گا تو اس مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، اچھے کپڑے پہنا ہوا اور عمدہ خوشبو والا آدمی آئے گا. تو مومن اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ میں تو تمہاری خوش ندی سے اور خوش لباس سے مرا جا رہا ہوں، تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں. اور کافر و منافق کے بارے میں بھی اسی حدیث میں اس کے برعکس صورتحال ذکر کی گئی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث بطاقہ میں اس شخص کے بارے میں آتا ہے جسے لایا جائے گا اور اس کے میزان کے پلڑے میں 99 ایسے رجسٹر رکھے جائیں گے جس میں سے ہر رجسٹر منتہائے بصر تک ہوگا. جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے رجسٹر رکھے ہوں گے، اور لمبے لمبے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے جس میں پوری زندگی کا چٹھا کھٹا لکھا ہوا ہوگا. جو بھی کچھ انسان نے کیا ہوگا ان رجسٹروں میں ہوگا. پھر کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے لائے جائیں گے. اتنے رجسٹر ہوں گے کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہاں تک اس کو اپنی زندگی کے رجسٹر ہی نظر آئیں گے. پھر ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. تو وہ انسان کہے گا اے اللہ، ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کاغذ کے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اس پرزے کو میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دوسرے رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو فرمایا فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور ان کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرزہ جس پر لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی لکھی ہوئی تھی، یہ پرزہ، یہ پلڑا بھاری ثابت ہو جائے گا. اللہ اکبر. امام ترمذی نے اس سے روایت کیا ہے اور حسن غریب قرار دیا ہے. واللہ اعلم. تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، جس نے عمل کیے ہوں گے اس کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے انه لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ وقال اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا تازہ آدمی آئے گا مگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. موٹا تازہ آدمی آئے گا اور اس کا وزن جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. فرمایا اس آیت کریمہ کو پڑھو تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مما تضحکون قالوا یا نبی اللہ من دقت ساقیہ فقال والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد. تم کس بنا پر ہنس رہے ہو؟ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مما تضحکون، تم کس بنا پر، کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا یا نبی اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دقت ساقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے ہنس رہے ہیں. ایک صحابی تھے جن کی پنڈلیاں جو تھیں بہت ہی زیادہ باریک تھیں، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو یہ سب ہنس رہے تھے، ان کی پنڈلیوں پر مذاق کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. اللہ اکبر. یعنی ان کی پنڈلیاں جو ہیں، احد جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ احد جو مکہ مدینہ میں پہاڑ ہے، اس کا نام احد پہاڑ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ شخص جو یہ صحابی ہیں، یہ ان کی پنڈلیاں اور یہ جو ہیں
میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان تمام احادیث میں اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ یہ تمام صورتیں صحیح ہیں کہ کبھی اعمال کا وزن کیا جائے گا، کبھی ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے گئے تھے اور کبھی ان اعمال کے کرنے کا وزن کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانات کو شمار کراتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسانات کو شمار کراتے ہوئے فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دی، اس میں مکانات اور محلات بنا دیے، اس کی نفع بخش چیزوں کو ان کے لیے مباح قرار دے دیا، ان کے لیے بادلوں کو بھی مسخر کر دیا تاکہ وہ ان کے لیے زمین سے رزق نکالیں، اور اس نے اس میں ان کے لیے اسباب معیشت اور کمانے کے مختلف طریقے بھی مہیا کر دیے کہ یہ لوگ تجارت کرتے اور حصول دنیا کے لیے مختلف انواع و اقسام کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں بھی فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا شکر گزار بنا دے۔ ہم کتنی اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم کو کتنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم نے تو یہ نعمتیں مانگی بھی نہیں تھیں۔ جس طریقے سے سورج ہے، چاند ہے، اگر سورج ایک دن نہ نکلے تو ہماری پوری دنیا اندھیری ہو جائے، پوری دنیا میں اندھیرا ہو جائے اور ہم کچھ بھی نہ دیکھ سکیں، تو یہ ایک سورج بھی نعمت ہے، چاند بھی نعمت ہے، ستارے بھی نعمت ہیں۔ پھر آسمان پر بادل آتے ہیں، آسمان بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت ہمیں دی ہے، زمین بھی نعمت ہے جس کے اوپر ہم قدم جما کر چلتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو گرتے نہیں، زمین جو ہے ہلتی نہیں ہے، حالانکہ یہ زمین جب اللہ نے بنائی ہل رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ پہاڑ بنا دیے، پہاڑوں کو ان کے اوپر میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح گاڑ دیا، جس سے زمین اب متحرک نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے۔ تو یہ کیا نعمت نہیں ہے کہ ہم زمین پر جہاں پیر رکھتے ہیں آرام سے سیدھے جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس زمین پر اس نے پہاڑ بنا دیے، اور پھر اس نے نہریں زمین میں بنا دی، سمندر بنا دیے، دریا بنا دیے، اور اس زمین کے اوپر پھر ہم اپنے مکانات بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، قصور بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں نفع بخش چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مباح بنا دیا، یعنی اس زمین پر جب آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے تو اسی زمین سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے کھیتی باڑی، سبزیاں اور پھل اور فروٹ اگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارے سروں کے اوپر بادلوں کو مسخر کر دیا۔ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہم کو نکال کر نہیں دی؟ رزق کتنا ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر اسی زمین پر انسان یہاں سے وہاں اپنے اسباب معیشت، کھانے پینے کے سامان مہیا کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تجارتیں کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انواع و اقسام کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی ہم اس رب العالمین کا شکر نہیں کرتے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تو دیتا نہیں، اللہ تو سنتا نہیں، اس لیے ہم واسطہ اور وسیلہ استعمال کرتے ہیں۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا ہے۔ انسان کا وجود اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ آدم کو اس نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا تھا۔ جب انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر سب سے زیادہ اپنی روح اس کے اندر پھونکی، تو کیا وہ آج مجھ کو اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ کی طرف جھک جائیے، اللہ سے لو لگائیے اور شرک و بدعات سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔